مورخ ابن عساکر نے اپنی تحریر کردہ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے عقبہ بن سلم حنائی کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ عقبہ بن سلم حنائی کے بارے میں بہت لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ مسلمانوں کا ناحق خون بہاتا ہے، ان کے اموال ناجائز طور پر جھپٹ لیتا ہے اور اللہ کے حقوق کا بھی پاس لحاظ نہیں کرتا۔ عقبہ بن سلم کے بارے میں لوگوں کا یہ تاثر غلط تھا۔ ان دونوں بصرہ کے قاضی سوار بن عبداللہ تھے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک تاجر بحری راستے سے چند قیمتی جواہرات لے کر بغرض تجارت بصرہ پہنچا۔ جب اس تاجر کے بارے میں بصرہ کے گورنر عقبہ بن سلم کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس قیمتی جواہرات ہیں تو اس نے تاجر کو بلوایا اور اس کے جواہرات غصب کر کے اسے قید خانے میں ڈال لیا۔ ادھر جب تاجر کی بیوی کو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بصرہ کے قید خانے میں بند ہے اور اس کے جواہرات گورنر بصرہ نے اڑن چھوڑ کر لی ہے، تو وہ سیدھی بصرہ کے قاضی سوار بن عبداللہ کی عدالت میں پہنچے اور فریاد کی، قاضی صاحب، میرا شوہر تجارت کی غرض سے قیمتی جواہرات لے کر بصرہ آیا تھا۔ جب یہاں کے گورنر عقبہ بن سلم کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر کے پاس قیمتی جواہرات ہیں تو اس نے میرے شوہر کو گرفتار کر کے اس کے جواہرات پر قبضہ کر لیا۔ میں آپ کی عدالت میں انصاف کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ خاتون کا مقدمہ سن کر قاضی سوار بن عبداللہ نے گورنر عقبہ بن سلم کو اپنے ایک قاصد کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا، اگر اس خاتون کا مقدمہ برحق ہے تو اس تاجر کو چھوڑ دیجیے اور اس کے جواہرات اسے واپس کر دیجیے۔ گورنر کو قاضی سوار بن عبداللہ کا یہ پیغام ملا تو طیش میں آ گیا۔ اس نے قاصد کو بھی برا بھلا کہا اور ساتھ ہی قاضی کو بھی گالیاں سنا لی۔ قاصد قاضی سوار بن عبداللہ کی خدمت میں واپس آیا اور گورنر سے ملاقات میں پیش آنے والی ساری صورتحال کہہ سنائی۔ تو اب قاضی سوار بن عبداللہ نے گورنر عقبہ بن سلم کے پاس اپنے خاص سیکرٹریوں کی ایک ٹیم کو وہی پیغام دے کر بھیجا جو پہلے قاصد کے ذریعے بھیجا تھا۔ قاضی کی سیکرٹریوں کی ٹیم پیغام لے کر گورنر عقبہ بن سلم کے پاس پہنچی اور قاضی کا پیغام پہنچایا تو ان پر بھی برس پڑا، ان کی خوب سرزنش کی اور ساتھ ہی قاضی کی شان میں بھی نہایت گستاخانہ کلمات کہی۔ یہ ٹیم قاضی کے پاس واپس آئی اور جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا تھا وہ کہہ سنایا۔ جب قاضی نے اپنی ٹیم کی چشمدید شہادت سنی اور اسے یقین ہو گیا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، تو اب اس نے گورنر عقبہ بن سلم کے پاس یہ تحریری پیغام بھیجا، اللہ کی قسم اگر اس بار تو نے تاجر کو قید سے آزاد نہ کیا اور اس کی جواہرات واپس نہ کی تو میں خود سفید پوشاک میں پیدل تیرے پاس آؤں گا اور کسی ہتھیار، پولیس اور فوج کے بغیر ہی تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا اور تجھے عبرت ناک طریقے سے قتل کروں گا کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جب قاضی سوار بن عبداللہ کا یہ دھمکی آمیز پیغام گورنر عقبہ بن سلم کو ملا اور اس کے ہم نشینوں نے یہ پیغام سنا تو خوف کے مارے سب کے رونگٹے کھڑی ہو گئی۔ وہ گورنر سے کہنے لگا، امیر کی خیر ہو، اللہ کی قسم یہ قاضی جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہتا ہے اسے بے باکی سے کر گزرتا ہے۔ ہم نشینوں نے عقبہ بن سلم سے یہ بھی کہا، امیر محترم یہ کوئی عام قاضی نہیں ہے بلکہ امیر المؤمنین کا قاضی ہے۔ قبیلہ مضر، قبیلہ تمیم اور قبیلہ بلعنبر کے سب افراد اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ آپ قاضی سوار بن عبداللہ کے پیغام کے مطابق عمل کریں اور تاجر کو اس کی جواہرات سمیت قید خانے سے آزاد کر دیں، اسی میں بھلائی ہے۔ چنانچہ عقبہ بن سلم حنائی نے اپنے ہم نشینوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تاجر کو آزاد کر دیا اور اس کی قیمتی